لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے کسی نے ہمارے کسی ویڈیو پہ کمنٹس کر کے سوال لکھا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ یہ ان کا سوال ہے، میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ دین اسلام مرد و خواتین دونوں کو فلاح و کامرانی کے، کامیابی کے اصول بتاتا ہے اور دونوں کو جہنم کے راستے سے بچانا بھی چاہتا ہے۔ اس لیے جو کوتاہیاں مردوں میں ہیں ان میں مردوں کی اصلاح فرماتا ہے، اور جو خامیاں عورتوں میں ہیں ان میں عورتوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ اس کی وجوہات آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہیں۔ زیادہ جانے کی وجہ کسی اور نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے ہی بتایا ہے، اور کس وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی یہ بھی اللہ کے رسول نے ہی بتایا ہے۔ آئیے اپنی نبی کی زبانی ہی سنتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ اس مضمون میں آپ کو میں اس حوالے سے کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا معراج کی رات تو اس میں اکثر لوگ فقیر تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 5198 ہے، اور یہ حدیث پاک آپ نے سنا۔ نیز ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے۔ تو خواتین نے عرض کی اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ، عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو آقا کریم نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی۔ ایک، تم لان تان بہت کرتی ہو، اور تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ جی ہاں، لان تان کیا ہے، شوہر کی ناشکری کیا ہے، یہ میں پیش کرتا ہوں، حدیث کا آپ حوالہ سن لیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 304 ہے۔ یہ لان تان زیادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو یا اپنے شوہر کو یا اپنی نوکرانیوں کو یا اپنی اولاد کو لان تان کرتی رہتی ہیں۔ لان تان مطلب برا بھلا بولتی رہتی ہیں اور انہیں بد دعائیں دیتی ہیں۔ ایسی خواتین کو چاہیے کہ لان تان والی عادت سے خود کو بچائیں۔ اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ بد دعا دینا، برا بھلا کہنا، بدتمیزی سے پیش آنا، کسی کے اندر خامیاں کمیاں ہی تلاشتے رہنا، یہ لان تان والی باتیں ہیں۔ عورتوں کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ دوسری عادت ہے شوہر کی ناشکری۔ کئی عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ شوہروں کی ناشکری ہی کرتی رہتی ہیں۔ شوہر ان کے لیے جتنی بھی محنت کر لے اور اپنی طاقت کے مطابق جتنی ہی ان کے ساتھ بھلائی کر لے، لیکن پھر بھی خواتین صبر و شکر کے بجائے ناشکری ہی کرتی رہتی ہے، جس کے انتہائی بھیانک نتیجے سامنے آتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو احسان فراموشی، ان کی ناشکری، زبان کی بد تہذیبی اور بدتمیزی کی وجہ سے بسا اوقات دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ شوہر تنگ آ کر ان کو چھوڑ دیتا ہے، یا پھر انہیں ساری عمر پچھتاوے کے ساتھ اور گھر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور تانے سن کر گزارنا پڑتی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے پہلی فرصت میں توبہ کریں، اور جس حال میں اللہ پاک نے شوہر کے ساتھ رکھا ہے اس کو غنیمت جانیں، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبے والوں کی طرف نظر کریں تاکہ صبر و شکری کی کیفیت پیدا ہو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ تو عورتوں نے عرض کی کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ تو آقا نے فرمایا ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہتی اور بوڑھی ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے اسے شوہر عطا فرمایا اور اس کے سبب مال اور اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس کے باوجود جب وہ غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے میں نے اس سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں، یعنی مرد کی ناشکری کر ڈالتی ہے۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک جو نے عرض کیا یہ مسند امام احمد کی حدیث نمبر 27632 ہے۔ اسی طرح بے حیائی اور بے پردگی کرنا، غیر مردوں کی طرف مائل ہونا یا ان کو اپنی طرف مائل کرنا بھی ایسے کام ہیں جن سے متعلق احادیث میں وعید آئی ہے، اور فرمایا گیا کہ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ناراضی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلیئر ہو گیا کہ عورتیں زیادہ جہنم میں
کیوں جائیں گی؟ اللہ کریم ہماری اسلامی بہنوں کی حفاظت فرمائے اور ایسے کاموں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔